آج کی تفسیر 90 پارے کے ثلث سے 10ویں پارے کے آخر تک کی تلاوت پر رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا۔ قل الانفال للہ والرسول۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے وہی ہیں جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کا استحضار ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہے اور وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کا تذکرہ، جیسے فرشتوں کا نزول ہونا، مسلمانوں کو فتح یاب بنانا، باوجود یہ کہ تعداد میں کفار سے کم تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم کافروں سے بھیڑو تو خوب جم کر لڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارے کے اخیر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے، یعنی پورا ختم کر دو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ ان کے کام کو دکھاتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ 10ویں پارے کا آغاز جو ہوا ہے، مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے پاس آئے ہیں اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر غزوہ بدر کے بعض تفصیل بیان کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑے کرو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم ہو یا نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح یعنی نیک بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو، اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو تم یقیناً غالب آؤ گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورہ کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے، اللہ کے راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں بتلایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ سے ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہے۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ بدر سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ اس کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں،
اس لیے اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورہ میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا، جو جنگ کی گئی تھی صلح حدیبیہ کی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع یعنی روک دیا گیا، اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف ممنوع قرار دیا گیا۔ مسلمانوں کو ہدایت دی گئی، اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے تھے کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر لنگ کو قبول نہ کیجیے۔ اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر کو قبول نہ کیجیے، یہ منافقین ہیں جو جھوٹے ہیں اور بہانہ تلاشتے ہیں۔ اے نبی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد، منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی۔ سورہ کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین کے متعلق ارشاد بتلایا کہ یہ 8 لوگ ہیں، مصارف کے حقدار ہیں، جو من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ غریبوں کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، محتاجوں کے لیے، اور اسی طرح سے قرض داروں کی مدد کے لیے ہے۔ نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے ہے، یعنی جو زکوٰۃ کے کام کو اصول کرتے ہیں ان کے لیے ہے، خدا کی راہ میں جو ہے ان کے لیے ہے۔ 7واں زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے ہے۔ 8واں مسافروں کی مدد کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات کا اور ان کے متعلق واقعات کا ذکر ہے۔ مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان ہے۔ تیسرا یہ بھی بتلایا گیا ہے اس صورت کے اندر کہ ایام حج میں جدال و قتل کی ممانعت ہے۔ حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی ہے۔ 5واں یہ بتلایا ہے کہ اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم ہے۔ 6واں یہ بتلایا ہے کہ جہاد میں سستی کرنے والوں کو مذمت ہے۔ 7واں یہ بتایا کہ مصارف زکوٰۃ کا تعین۔ 8واں منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان۔ یہ باتیں اس سورے میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زکوٰۃ کو ان لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔